السلام علیکم۔ بالآخر یہ معمہ اب حل ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے جو مخصوص لوگوں کی، بالخصوص کشمیر کے اندر مختلف ادوار میں سرگرم لوگوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں برطانیہ کی معروف اخبار دا گارڈین نے ایک بھرپور سٹوری لکھی ہے اور جس میں یہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں اس سٹوری میں سوائے اس کے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انکشاف نہیں ہے کہ اس میں پاکستان اور بھارت کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں، وہ سابق ہیں یا حاضر سربس ہیں، ان سے معلومات لے کر اس سٹوری کا جو تانا بانا ہے وہ بنا گیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگ ان پاکستان انٹیلیجنس آفیشلز کلیم، یہ ہے اس سٹوری کا عنوان، جس کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے ایک پالیسی کے طور پر، ایک حکمت عملی کے طور پر، ایک سوچی سمجھی سکیم کے طور پر پاکستان میں ان لوگوں کو ہدف بنا کر قتل کیا ہے کہ جو لوگ کسی دور میں کشمیر کی تحریک میں عسکری انداز سے سرگرم رہے ہیں، جن سے بھارت کو شکایت رہی ہے یا جو بھارت کے لیے موسٹ وانٹڈ رہے ہیں یا جنہوں نے بھارت کو چرکے لگائے ہیں، زخم لگائے ہیں ان گزشتہ ماہ و سال کے اندر، ان لوگوں کو پاکستان میں آ کر ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے کہ جس کو ایک سال قبل جب راولپنڈی میں امتیاز عالم پیر بشیر نام کے جو ایک معروف کمانڈر تھے، جو کشمیر میں 90 کی دہائی میں بہت سرگرم رہے تھے، جب ان کو قتل کیا گیا نشانہ بنا کر، تو اس پر پہلی دفعہ لوگوں کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ان کے جنازے میں جو راولپنڈی میں ہی ہوا، کچھ نعرے لگے تھے لیکن بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ یہیں سے ڈور کا، چونکہ کشمیر کی سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر 3.5 اشرے سے میں اپنی ایک ذاتی کیپیسٹی میں اس پر لکھتا رہا ہوں، اس پر کام کرتا رہا ہوں، اپنی ایک ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، نہ مجھے کسی ادارے نے باؤنڈ کیا ہے کہ اپنے صحافتی ادارے نے اس حوالے سے لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، بلکہ میں اگر موسم کا حال بھی لکھ کے بھیجوں اس اخبار کو جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، جس ادارے کے لیے کام کرتا ہوں، شعر و شاعری لکھ کر بھیجوں، غالب اور اقبال کی جو شاعری کا خلاصہ ہے وہ لکھ کر بھیجوں، یا حالات حاضرہ جو پاکستان کا سیاسی دنگل ہے اس پر لکھوں، تو مجھے وہاں سے وہی معاوضہ ملنا ہے جو کسی اور سٹوری سے ملنا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن کشمیر پر جو میں لکھتا ہوں وہ میری ایک ذاتی دلچسپی ہے، کشمیری نسل ہونے کی وجہ سے، کشمیر میں اپنے جو بزرگوں کے روٹس ہونے کی وجہ سے، اور ایک جذباتی وابستگی ہونے کی وجہ سے اپنی سرزمین سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی سرزمین کا، اپنے روٹس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا۔ آپ کے اخلاص کی، آپ کی وفا کی جو حد ہے وہ آپ کی اپنی زمین سے، آپ کی اپنی جڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن، جو کسی اپنا نہ ہو وہ کسی اور کا بھی نہیں بن سکتا۔ جب پیر بشیر کا قتل ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تو میں نے اس ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش کی کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے تھے۔ ہم نے یہ لکھا کہ یہ جو واقعات ہیں، ایک ولاگ کیا میں نے جو میرے اسی چینل پر موجود ہے 1 سال پہلے، کہ کشمیری جو کمانڈر ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کہاں جا کر رکے گا اور اس میں کون کون لوگ ہدف ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں بلکہ یہ اس سے آگے چلا جائے گا، اور اس میں پھر اس کا دائرہ وسیع ہوگا۔ پہلے یہ عسکری لوگوں تک ہوگا، پھر جو ذہن سازی کرنے والے لوگوں کے طور پہ مشہور ہیں، پھر ان تک یہ بات پہنچے گی، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے را کا یا بھارت کا ہاتھ نہ روکا اپنی سرزمین پر ایسے آپریشنز کرنے سے، تو پھر وہ ان کے حوصلے جوان ہوں گے، وہ زیادہ جرأت کے ساتھ، زیادہ بے خوفی کے ساتھ آپ کے ہاں ایکشن کریں گے، آپ کے ہاں کارروائی کریں گے، چلے جائیں گے، اور یوں آپ کا جو ملک ہے، آپ کی جو سیکیورٹی
سیکیورٹی ہے، آپ کی جو ساورنٹی ہے، وہ ایک غریب کی جورو بن جائے گی، سب کی بھابھی ہو کر رہ جائے گی۔ وہ بالکل ایسے ہوگی کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے اس کے بیچ میں رستے بنا لیے۔ تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ایک دروازہ کھولتے ہیں تو پھر آپ کی جو رازداری ہے، پھر آپ کی جو خود مختاری ہے، پھر جو آپ کی سیکیورٹی ہے، پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، پھر ہر ایرا غیرہ اس میں سے گزرنے لگتا ہے۔ سو یہ اس تحریر کا، اس ولاگ کا جو تحریری شکل میں بھی شائع ہوئی اور جو ولاگ کی صورت میں بھی آئی، اخبار جہاں میں بھی چھپی، اس کا ایک اس میں یہ ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش تھی۔ اور یہ ایک الارمنگ سچویشن اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کو اگر پاکستان نے کنٹرول نہیں کیا، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور پھر جتنے بھی واقعات ہوئے، 2-3 اہم واقعات، ان پہ میں نے لکھا بھی، اس پہ میں نے ولاگ بھی کیا جو اس چینل پر موجود ہے۔ 1 سال کے عرصے میں، 1-1.5 سال کے عرصے میں جتنے بھی اہم واقعات ہوئے، سو اس پر ہمارے کچھ دوست جو متعلقہ ہیں وہ اس پر ناراض بھی ہوئے، اور شاید بدنامی کا ایک خوف تھا، شاید کچھ نہ کرنے کی ایک تنقید کا خوف تھا، یا ہدف تنقید سوسائٹی میں بننے کا کہ لوگ آپ کی ناک کے نیچے آ کے کارروائیاں کر جاتے ہیں، اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں آ کے وہ کارروائی کر جاتے ہیں، ایک معروف آدمی کو وہ قتل کر جاتے ہیں، تو آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے، آپ اس پہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اس پر خاصا ریئیکشن متعلقہ لوگوں کی طرف سے، جن کی تساہل کے حوالے سے جن پر نظریں اٹھتی تھیں یا انگلیاں اٹھتی تھیں، انہوں نے اس پر ظاہر کیا۔ اور بہت سے لوگوں کو، ہمارے دوست ہیں جو اس کمانڈر کے بھی دوست ہیں، شیخ محمد امین صاحب جو ایک صحافی بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، انہوں نے جب یہ شیئر کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک لیگیسی کے ترجمان ہیں، ایک لیگیسی کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس پر بہت سی جو جبینیں ہیں ان پر شکنیں آئیں۔ ہم سے براہ راست تو کسی نے شکوے کا اظہار نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ شکوہ کنا ہوئے کہ اس سے، حالانکہ یہ بدنامی کی بات نہیں تھی، بدنامی کی بات یہ ہے کہ آپ کی ساورنٹی، آپ کی سیکیورٹی بریچ ہو جائے، اور ایک آدمی آ کے کہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے، اور آپ کے ملک کے اندر، آپ کی سرحدوں کے اندر کارروائی کی ہے، تو یہ آپ کی سرحدوں کو، یہ آپ کی خود مختاری کو ارریلیونٹ کرتا جا رہا ہے، یا کرنے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ یہ ہمیشہ سے بھارت کی خواہش رہی ہے۔ ہاٹ پرسیوٹ کا پہلے 90 کی دہائی میں وہ نعرہ لگاتے تھے، آزاد کشمیر کے اندر گھس کے انہوں نے کی بھی کچھ کارروائیاں ہیں، بھمبر کے علاقے میں، سمانی کے علاقے میں، اور مختلف جگہوں پر، لیکن وہ ایسا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف وہ چلتا رہتا تھا، کمانڈو ایکشن چلتے رہتے تھے۔ اور لیکن یہ جو کارروائی کا سلسلہ ہے، یہ ہاٹ پرسوٹ ان کی ایک ہمیشہ سے ایک خواہش بھی رہی، یہ اصطلاح انہوں نے ہی زیادہ متعارف بھی کروائی یہاں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جا کر اپنے کسی ہدف کو نشانہ بنائیں پاکستان کے اندر جا کر۔ پھر جو بمبئی کے جو دھماکے ہوئے تھے، اس کے بعد تو انہوں نے اوپنلی ایک ایسی اسپیس مانگی تھی کہ جہاں وہ بمباری کریں اور دنیا کو بھی دکھائیں اور اپنی رائے عامہ کو بھی وہ خوش کریں۔ اس کے لیے مظفر آباد کے گرد و نواح میں، جہاں مبینہ طور پر جو جماعت الدعویٰ اس وقت تھی، اس کے مراکز تھے، ان کو ہدف اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے، اور انہوں نے اجازت مانگی تھی۔ حتیٰ کہ امریکہ بھی، چونکہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور پاکستان کی گردن دبوچ کر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بھی فرمائش کی تھی کہ آپ تھوڑا سا حالات کو نارمل کرنے کے لیے آپ بھارت کو یہ اسپیس فراہم کریں کہ وہ 2-4 بم کہیں گرا کے جائے، اور تاکہ فیس سیونگ ہو ان کی، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے گھس کر مارا ہے، ہم نے بدلہ لیا ہے، ہم نے کارروائی کی ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت بڑے سختی سے اس بات پر قائم رہا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ اس کو تصور کیا جائے گا، اور اس کا جواب اسی انداز سے دیا جائے گا کہ جیسے خود مختاری اور سیکیورٹی کو بریچ کرنے کے لیے، اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو سزا دی جاتی ہے، یعنی آپ ہمارے علاقے میں بمباری کریں گے، ہم آپ کے علاقے میں کریں گے۔ یوں یہ ایک پرانی خواہش تھی، لیکن جس کے اظہار کے لیے اب کچھ ایسا ہو گیا
کہ موسم ان کے موافق آ گیا۔ اب تو راجناتھ سنگھ نے بھی کھلے بندوں یہ تسلیم کیا ہے کہ جو شخص ہمیں للکار کر ہمیں نقصان پہنچا کر پاکستان کے اندر بھی جائے گا، پاکستان کی حدود کے اندر بھی جائے گا، ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اسی رپورٹ کے حوالے سے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ را نے 20 لوگ پاکستان کی سرزمین پر مار دیے اور ان کو ہدف بنایا، اور بالخصوص جمال جو خشوگی ہیں، جو سعودی ایک صحافی تھے جنہیں ترکی کے سفارت خانے میں قتل کیا گیا تھا، تو اس سعودی سفارت خانے میں لیکن ترکی کی سرزمین پر، تو اس طرز کو اس سے بھارت کو حوصلہ ملا۔ انہوں نے اپنے سلیپنگ سیلز بنائے، UAE میں بنائے، نیپال میں بنائے، اور انہوں نے وہاں سے پھر آپریٹ کر کے پاکستان میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو 90 کی دہائی میں، 2000 کی دہائی میں یا اس کے بعد وہ بھارت کے خلاف کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی دور میں سرگرم رہے تھے۔ اس پر پھر ایک نیٹ ورک بنتا چلا گیا، اس کے لیے پھر ایک چینل بنایا گیا جو بھی ہے، اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا رہا اس سارے عرصے میں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کارروائیاں باقی لوگ کر سکتے ہیں تو بھارت کو بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ اور ایک ایگریسو بیہیویئر اپناتے ہوئے پاکستان کے اندر گھس کر کارروائیاں کرنی چاہیے۔ رفتہ رفتہ جب بھارت اس راہ پر چلتے ہوئے، اس خود اعتمادی کے ساتھ چلتے ہوئے کینیڈا تک پہنچ گیا، امریکہ اور برطانیہ تک پہنچ گیا، تو پھر بالآخر یہ کہانی کھلنے لگی۔ ابھی بھی پاکستان نے سرکاری طور پر صرف چند ہی لوگوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے ان کا اعتراف کیا ہے یہاں، اور را پر الزام عائد کیا ہے۔ جو 17-18 لوگ ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا ابھی تک پاکستان میں سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور اب جو مغربی اخبارات میں رپورٹس آنے لگی ہیں اور چیزیں شائع ہونے لگی ہیں، اور یہ وقتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، کہ یہ وقتی طور پر پاکستان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش ہے، پاکستان کے حالات کو نارمل کرنے کی اور پاکستانیوں کو خوش کرنے کی، کہ مغرب سے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے، بہت بڑی کامیابی ہوگی، گارجین میں آ گئی، واشنگٹن پوسٹ میں آ گئی، نیو یارک ٹائمز میں آ گئی سٹوری، نیو یارکر میں بھی آئے گی ابھی، اور نہ جانے کس کس اخبار میں آئے گی، ٹائم اور نیوز ویک میں بھی یہ کہانیاں آئیں گی، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، کیونکہ یہ عملی طور پر جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے وہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ ہے، اور وہ چین ایک ایسی کمزوری ہے کہ جو مشترکہ ہدف ہے، اور اس ہدف کو پانے کے لیے بھارت اور امریکہ کا ایک مکمل یارانہ بھی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ وقتی طور پر یہ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی کہانیاں سامنے آتی جائیں گی اور اس پر تبصرے بھی کیے جاتے رہیں گے، امریکہ میں، برطانیہ میں کیے جاتے رہیں گے، اور ہمدردانہ قسم کے، اور بھارت کو مشورے بھی دیے جاتے رہیں گے، لیکن عملی طور پر اس سے زمین کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اصل جو تعلق اور اصل دوستی ہے آپ کی وہ وہاں ہے۔ اس لحاظ سے ان رپورٹ سے گراؤنڈ پر کوئی زمینی تبدیلی، کوئی جوہری تبدیلی، کوئی حقیقی تبدیلی آنے والی نہیں۔ نہ بھارت کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے گا، نہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے گا، نہ بھارت کو کسی واچ لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ اس حوالے سے نہ دنیا کا کوئی میگزین، کوئی اخبار بھارت کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک لکھے گا، کیونکہ بھارت کو ایک پرامن، ایک ابھرتا ہوا ملک، ایک خوشحال ملک ثابت کرنا ان کی ضرورت ہے، کہ چین کے مقابلے میں بھارت جتنا مضبوط ہوگا اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اور فوجی طور پر، اتنا ہی ان کے لیے، ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے۔ پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا، پاکستان کو ایک تھپڑ مار کر پھر تھوڑا سا سہلانا، پھر تھوڑا سا مرہم رکھنا، یہ ایک حکمت عملی چلتی رہے گی، اور اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ کسی عملی شراکت، تعاون اور اسٹریٹجک جو تعاون ہے اس میں جانے سے روکنا ہے، کہ جب کبھی بھارت اور چین کے درمیان کوئی ایسا براہ راست تصادم شروع ہو جائے تو پاکستان اسی طرح نیوٹرل ہو کر تماشا دیکھتا رہے، جس طرح 1962 کی جنگ میں اس نے چین کی پیشکش کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور امریکہ نے بتایا تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں گے، اچھے طریقے سے حل کر دیں گے، آپ اس جنگ میں نہ کودیں اور چین کے ساتھ آپ اس جنگ میں فریق نہ بنیں۔ لیکن حالات وہ تھے کہ چین نے پوری طرح بھارت کی فوج کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا، دبا دیا تھا، اس کی گردن دبوچ رکھی تھی،
تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نکل کر پیش قدمی کریں اور سری نگر کو پر اپنا کنٹرول کریں، لیکن پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر اس وقت اس میں شرکت نہیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 سال کے بعد جب پاکستان کھسیانہ ہو گیا اور امریکہ نے بھی کچھ نہیں کیا، جنگ بھی بند ہو گئی، چین بھی بیٹھ گیا اپنی جگہ، بھارت بھی بیٹھ گیا، تو پھر پاکستان کو آپریشن جبرالٹر شروع کر کے ایک نئی کہانی شروع کرنی پڑی، اور وہ کہانی پہلے ہی وہ ظاہر ہے اس میں اتنے فلاز تھے، اس میں اتنی جو ناقص منصوبہ بندی تھی کہ وہ پہلے ہی ایک ہاری ہوئی ایک کوشش معلوم ہو رہی تھی، یا محض ایک فیس سیونگ اس میں نظر آ رہی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر 1965 کی جنگ ہوئی تھی۔ سو اس لحاظ سے گارڈین کا یہ جو آرٹیکل ہے اور اس میں جو تانا بانا بنا گیا ہے، وہ تقریباً تمام باتیں ہیں جو ہم اپنی تحریروں میں اس عرصے میں لکھتے رہے ہیں، ولاگز میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، اسی چینل پر موجود ہیں، اور تو وہ باتیں ساری وہی ہیں، کہانیاں، سوائے یہ کہ کسی انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں، ہم صرف تجزیاتی انداز سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے ان رپورٹ سے سوائے اس کے کہ پاکستان کا دل پشوری ہوتا ہے، پاکستانیوں کا دل پشوری ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک کالم کا، ایک ولاگ کا اس میں سامان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، عملی طور پر اس ساری صورتحال سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عملی طور پر جو مغرب ہے، جو ویسٹ ہے، وہ بھارت کا اتحادی ہے، اور بھارت کو گو اہیڈ دے دیا گیا ہے کہ ایک ایگریسو اپروچ کے ساتھ ہی بھارت اس خطے میں اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے، اور چونکہ چین ایک ایگریسو اپروچ کے ساتھ آگے چل رہا ہے، اسی طرح بھارت کو بھی ایگریسو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک ساری ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے اس معاملے میں، اور اس طرح کے مضامین آتے رہیں گے، مزید آتے رہیں گے، لیکن عملی طور پر صرف اس صورتحال کو صرف اسی صورت میں بدلا جا سکتا ہے جب پاکستان اس کو خود بدلنے کا فیصلہ کرے، جب پاکستان اپنی سیکیورٹی، اپنی سوورنٹی اور اپنے جو حدود ہے اس کے تحفظ اور اس کے احترام کا ایک جذبہ ان میں پیدا ہوگا، اور وہ بتائے گا کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔